لله الحمد لله الذي صدق وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على بدن محمد جسد محمد بلد محمد قبر محمد روح محمد اللهم صل على بدن محمد في الأبدان جسد محمد في الأجساد بلد محمد في البلاد قبر محمد في القبور روح محمد في الأرواح صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں نئے تہذیب کے انڈے گندے
فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کا پہلا جملہ الیوم احل لکم الطیبات، گزشتہ جمعہ اس پر بات ہو چکی۔ اب اس کے بعد 2 جملے اور ہیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ اور وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ قرآن کریم ضابطہ بیان کر رہا ہے، سب سے پہلے حلال و حرام، پھر حلال کی قسمیں، حرام کی قسمیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر نظر و نیاز حلال، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز حرام۔ یہاں فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ، اور ذبیحہ ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہیں، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے۔ طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی یہودی ہیں، کوئی عیسائی ہیں، اگر وہ کسی جانور کو ذبح کر لے وہ تمہارے لیے حلال، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ، تمہارا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے حلال۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ ویسے عام کھانے پینے کی چیزیں تو یہود و نصارہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بھی مسلمان کھا سکتا ہے۔ یہاں ذبیحہ کا تذکرہ ہے، لیکن یہود سے کون مراد؟ عیسائیوں سے کون مراد؟ جن کے اندر شرک نہ ہو، جو کوئی جانور ذبح کرے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے، یہودی ذبح کرے جانور اور عزیر علیہ السلام کا نام لے، یا جانور ذبح کرے کسی اور کا نام لے، اس قسم کے یہودی اور عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال نہیں ہے۔ آج کل دنیا میں جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، وہ دہریہ بن چکے ہیں، ان کو اپنے مذہب کا کوئی پتہ نہیں، وہ دہریہ بن چکے ہیں۔ لہٰذا اس دور کے یہودی، اس دور کے عیسائیوں کا
ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ ذبیحہ کے علاوہ عام طور پر کسی کافر کے گھر میں سبزی پکائی گئی ہے، کوئی عام سالن ہے، مسلمان کو دعوت دی، کھا سکتا ہے۔ کافر کا برتن ہے، ظاہری طور پر اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا کوئی ملازم، فیکٹری میں کوئی مزدور غیر مسلم ہے، کھانا آیا، اس کو ساتھ بٹھایا، جائز ہے، لیکن کافروں کے ساتھ کھانا کھانے کی مستقل عادت نہ بنائی جائے۔ اس سے پھر کفر کی نحوست ختم ہو جاتی ہے، آدمی کے دل میں کفر کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چند قسم کے کافر ایسے ہیں جن کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کی قطعاً اجازت نہیں، جن کے ساتھ خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں، جن کے برتنوں میں کھانا کھانے کی بھی اجازت نہیں۔ کوئی رافضی ہے، کوئی قادیانی ہے، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں۔ گوشت ہو یا کوئی اور چیز ہو، ان کے گھر کا سالن ان کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے قطعاً۔ اگر کوئی کسی قادیانی کو ساتھ بٹھائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اگر زخمی کرنا ہے، صحابہ کرام کے دلوں کو زخمی کرنا ہے، تو پھر قادیانی کے ساتھ کھانا، قادیانی کو ساتھ بٹھانا، قادیانی کے ساتھ معاملات کرنا، یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دلوں کو زخمی کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کافر تو اور بھی بہت سارے ہیں، اتنے فرقے ہیں کافروں میں بھی، غیر مسلموں میں بہت سارے فرقے ہیں۔ ایک ایک مسلک میں پھر سینکڑوں ان کے جتھے ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ قادیانیوں کے خلاف اتنی بڑی منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے، لولاک ایک ماہانہ رسالہ ہے، اسی طرح ہفتہ روزہ رسالہ بھی موجود، ہزاروں کی تعداد میں قادیانیوں کے خلاف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کے خلاف تو اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی، قادیانیوں کے خلاف اتنی کتابیں کیوں لکھی گئی ہے؟ ایک منظم تنظیم موجود ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب بہت اہم بھی ہے، آسان بھی ہے، لیکن مسلمانوں کے
دینی غیرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ وہ یہ عیسائی ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عیسائی ہو ہمارے متعلق وہ یہ کہتے ہیں، اپنے متعلق بھی کہتے ہیں۔ عیسائی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ حالانکہ ہے یہ بات سراسر غلط، 100% غلط ہے۔ آج کا کوئی بھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یہ بھی ہے کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ اتریں گے، سب لوگوں کو جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے متعلق تمہارا جو عقیدہ تھا وہ بالکل غلط، میرے متعلق عقیدہ وہی صحیح ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ عیسائیوں کو تو اپنے مذہب کا پتہ بھی نہیں ہے، عیسائیت کو تو یہودیت نے بگاڑ دیا۔ میں یہ بات کئی بار کر چکا ہوں۔ بہرحال یہود عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ہمارے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ محمد علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہمارے متعلق یہی ہے، وہ کہتے ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور یہ مسلمان، یہ محمد علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ ہندو بھی ہمارے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن قادیانی، اس کا نظریہ کیا ہے؟ قادیانی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے، یہ چلہ لگانے والے، یہ 4 ماہ لگانے والے، یہ شب جمعہ میں ہجرت شرکت کرنے والے، یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ ایک قادیانی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قادیانیوں کے نزدیک کہتے ہیں یہ سارے کافر ہیں، اس لیے کہ یہ مرزا کو نبی نہیں مانتے۔ ہم نے مرزا کو نبی نہیں مانا تھا، نہیں مانتے ہیں اور نہیں مانیں گے انشاءاللہ۔ ہم پکے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو قادیانیوں کا نظریہ ہمارے متعلق اتنا خطرناک ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، حج کی ادائیگی کے باوجود، مسجدوں کو آباد کرنے کے باوجود، چلہ اور 4 ماہ لگانے کے باوجود، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ مرزے کو نبی نہیں مانتے۔ اتنا خطرناک نظریہ ہے قادیانیوں کا، اس لیے ان کے خلاف ایک منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا تھا،
ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ان کو ہم پریشان کیے ہوئے تھے، ہم نے آج بھی ان کو پریشان کیا ہے، آئندہ بھی ان کو پریشان کریں گے انشاءاللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی مبعوث فرمائے، ترمذی شریف کی ایک روایت، ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 خاص قسم کے لوگ منتخب کیے، نجبا، نقبا، خاص قسم کے دین کے چوکیدار۔ ہر نبی کے ساتھ 7 افراد، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14۔ یہ خاص قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جو 14 خاص قسم کے لوگ ہیں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان میں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص باڈی گارڈ کے طور پر ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، پھر ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ جس انداز سے ہوا، اس میں قیادت علماء نے کی، لیکن عوام کے بھی بہت سے کارنامے ہیں، بہت بڑے کارنامے ہیں عوام کے بھی۔ میں علماء کے 1-2 کارنامے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور پھر عوام کے کارنامے ختم نبوت کے حوالے سے۔ ایک موقع ہے، بہاولپور میں ایک مسلمان بچی کا شوہر قادیانی بن گیا۔ عدالت میں فیصلہ جاتا ہے تنسیخ نکاح کا، کہ جب ایک مسلمان بچی ہے اور شوہر قادیانی ہو گیا تو نکاح ختم۔ عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، اور بہاولپور سے چند عوام علماء کرام بھی ساتھ، یہ تقریباً یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند پہنچتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، ایک خط لے کر جاتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ 50 آدمی اس کے ارد گرد جمع ہیں، حج کی تیاری بالکل مکمل ہے، ابھی چند گھنٹوں کے بعد حج کے سفر پہ روانہ ہونے والے ہیں۔ اب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور خط دیتے ہیں۔ جب یہ خط کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ حج پہ جانے والے تھے انہوں نے خط پڑھا نہیں ہے، ان کو کیا معلوم، لیکن انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اب یہ کون ہے انور شاہ کشمیری؟ جب انگریز نے کہا کہ ہم دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کو جلا ڈالیں گے، ہم اس کو ختم کریں گے، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتب خانے میں جتنی لاکھ کتابیں پڑی ہوئی ہیں، اگر یہ ساری کتابیں تم جلا ڈالو گے، الحمدللہ ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے انور شاہ کے سینے میں محفوظ ہے۔
یہ ایسے لوگ تھے، چلتا پھرتا کتب خانہ تھا۔ انور شاہ کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، خط دیا گیا، خط کے مطالعہ کرنے کے بعد حج کے سفر پہ جانے والے ساتھی موجود، ان کو مخاطب کیا کہ بھائی حج کا سفر ملتوی، حج کا سفر ملتوی۔ انہوں نے خط پڑھا نہیں تھا، لوگوں نے، وہ حیران ہو گئے کہ 1 سال سے ہم انتظار میں رہیں، ہم تو اس خوشی میں تھے کہ حضرت کے ساتھ ہم حج کے سفر پہ جائیں گے۔ حج کا سفر ویسے بابرکت سفر ہوتا ہے، لیکن انور شاہ کشمیری کے ساتھ جائیں گے تو یہ بہت زیادہ بابرکت بن جائے گا۔ انہیں کیا پتا کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ سامنے آ گیا، اب ہم نے حج پہ نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا، آپ جائیں تو آپ کو اجازت، میں بہاولپور جاؤں گا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے، پھر فرمایا کہ 2 باتیں میرے سامنے آئی ہیں۔ ایک بات یہ، ابھی اگر موت آ جائے، میں ختم نبوت کے مسئلے کے لیے بہاولپور روانہ ہو جاؤں، میں نے ارادہ کیا، ارادے کے بعد موت آ جائے، یا میں بہاولپور سفر پہ جا رہا ہوں، راستے میں موت آ جائے، یا میں وہاں پہنچ جاؤں، میں وہاں پیغمبر کی ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں، موت آ جائے، جب اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے گا کہ انور شاہ کشمیری کون سا عمل ہے تمہارا، تو میں ختم نبوت کی اس خدمت کے عمل کو پیش کروں گا۔ حالانکہ پورے کتب خانے کا حافظ ہے، سید ہیں، لیکن فرمایا ختم نبوت کی اس خدمت کو میں پیش کروں گا۔ دوسری بات میرے دل میں یہ آئی کہ اگر میں بہاولپور نہ جاؤں اور میں حج کے لیے جاؤں، حج کی ادائیگی کے بعد میں اپنے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاؤں، ہر ایک آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا عمل قبول ہو جائے، میں اپنے نانا خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دوں، اور پھر مجھے وہاں کہا جائے کہ انور شاہ یہاں آپ کا آنا اپنے فائدے کے لیے ہے، اور بہاولپور جانا یہ میری عزت کے خاطر تھا، میری ذات کے لیے بہاولپور جانا تھا، تم نے میری ذات کا خیال نہیں رکھا، میری عزت کا خیال نہیں رکھا، اپنے فائدے کے لیے یہاں حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں حج پہ نہیں جاؤں گا، میں بہاولپور جاؤں گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا۔ حج کے سفر کو ملتوی کیا۔ آج ہم بھی ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، جی ہم نے تو کانا نہیں کھایا، کھانا کھائیں گے پھر ختم نبوت کے جلوس میں جائیں گے، ہم یہ فلاں کام کریں گے پھر ختم نبوت کا مسئلہ ہوگا۔ ہزارہ سے تعلق رکھنے والے ساتھی جانتے ہیں، بالا کوٹ کے طرف جب آدمی جاتا ہے، عطر شیشہ کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں قادیانی آیا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور مانسیرا بفا میں ایک ملنگ قسم کا مولوی حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے پاس وفد جاتا ہے کہ حضرت جی
مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ قادیانی مبلغ بہت بڑا چالاک ہیں، عیار ہیں، شاطر ہیں، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انور جناب غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا اکلوتا بیٹا تھا زین العابدین، اکلوتا بیٹا زین العابدین بیمار پڑا ہے اور اپنے بیٹے سے آخری ملاقات ہو رہی ہے۔ بیٹے سے آخری ملاقات کر کے روانہ ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے بیٹا بیمار ہے، بیٹا بھی اکلوتا بیٹا ہے۔ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں پیغمبر کی ختم نبوت کے مسئلے میں جا رہا ہوں۔ اور جب مانسیرا کے اڈے پہ پہنچے، اطلاع آئی کہ اکلوتے بیٹے زین العابدین کا انتقال ہو گیا۔ جی آپ نماز جنازہ تو پڑھائیں، پھر چلے جائے۔ بلال مسجد کے نمازیوں، ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اس کے بغیر قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، لیکن جب تک ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہے تو قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ شفاعت نہیں کریں گے۔ ختم نبوت کے نام، خاتم النبیین کے لفظ کی بنیاد پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کریں گے۔ تو جی غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ یہ جنازہ پڑھنا پڑھانا یہ فرض کفایہ ہے، میں فرض عین کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کا ایمان بچانا فرض عین ہے، قادیانیوں کو وہاں سے بھگانا یہ فرض عین ہے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی اور عطر شیشہ پہنچے، ماشاءاللہ دلائل کے انبار لگا دیے اور قادیانی مبلغ وہاں سے فرار ہو گیا۔ مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بھی قربانیاں بہت ساری۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مانسیرا گیا اور وہاں میں نے معلومات کی کہ مسئلہ کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کئی سال پہلے یہاں پر 783 قادیانی تھے۔ کتنے؟ 783 قادیانی تھے۔ عوام نے محنت کی علماء کرام کی قیادت میں اور انہوں نے تبلیغ شروع کی، دعوت کے کام کو عام کیا۔ چلتے چلتے پھر وہ لوگ کہنے لگے اب صرف 9 قادیانی رہ گئے۔ کتنے؟ یہ جو 783 تھے، کچھ تو مر گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، اب 9 باقی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں ایک اور موقع پہ وہاں گیا تو فرماتے ہیں کہ وہ 9 بھی ختم، وہ بھی مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ تو بھائی محنت کرنی پڑتی ہے۔ عوام الحمدللہ، یہ جو لاہور میں 1953 کی تحریک چلی، اس میں عام لوگ تھے، کالج میں پڑھنے والے، عام مسلمان، 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا 53 کی تحریک میں، اور اس کا نتیجہ پھر 1974 کی تحریک میں سامنے آیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس 53 کی تحریک میں ایک مستری دین محمد ہے، عام آدمی ہے بھائی، کیا ہے؟ مستری ہے، کیا ہے؟ مستری بھی ختم نبوت کے لیے کام کر سکتا ہے، کوئی ترکاں بھی ختم نبوت کے لیے کام کر سکتا ہے۔ پیغمبر کے سب سے بڑے دشمن کو واصل جہنم کرنے والا ایک ترکاں کا بیٹا تھا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم وہ کام نہ کر سکے جو ایک ترکاں کا بیٹا کر گیا۔ تو مستری دین محمد 53 کی تحریک میں اس کو جیل میں لے گئے
اور جب اس کو پولیس نے پکڑا تو وہ نعرہ لگا رہا ہے ختم نبوت زندہ باد، لاک اپ میں بند کر لیا، ختم نبوت زندہ باد، پولیس اس کو مار رہے ہیں، ختم نبوت زندہ باد، مارتے مارتے بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آتا ہے ختم نبوت زندہ باد، تو عام لوگوں نے بھی ختم نبوت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ صابر علی وہ بھی ایک نوجوان ہے، اس کو پولیس نے اتنا مارا کہ کانوں کی سننے کی طاقت اس کی ختم ہو گئی تھی، جب تک وہ زندہ رہا وہ کچھ سن نہیں سکتا تھا، لیکن ختم نبوت کے لیے اس نے قربانی دی اور وہ جھکا نہیں، وہ میدان میں ڈٹا رہا۔ بلال مسجد کے نمازیوں، آج کے اس دور میں اس عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں۔ کون سا پیغمبر، کون سے پیغمبر کے ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں؟ وہ عظیم الشان پیغمبر کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج والی رات آسمانوں پہ جاتے، رب العالمین کے سامنے آقا نے 3 تحفے پیش کر دیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی اللہ کے لیے، توحید کا تحفہ پیش کر دیا۔ رب العالمین نے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 3 تحفے دے دیے، فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام، رحمت اور برکت، 3 تحفے رب العالمین نے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے۔ بلال مسجد کے نمازیوں، جناب نبی پاک علیہ السلام کو 3 تحفے ملتے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، آنسو کی برسات میں عرض کر رہے ہیں میرے اللہ میری امت کو کیا ملے گا، میرے اللہ میری امت کے لیے تحفہ ہونا چاہیے۔ تو رب العالمین نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے امت کے لیے 3 تحفے دیے۔ کتنے بھائی؟ 3 تحفے دیے۔ سب سے پہلا تحفہ الصلاۃ، نماز، نماز یہ تحفے میں ملی ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام کے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے رب العالمین نے امت کو تحفے میں نماز دی۔ اور دوسرا تحفہ یہ کہ فرمایا جو بھی شخص جس نے شرک نہیں کیا ہو اور وہ مر گیا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا ضرور۔ جو مشرک نہیں ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، جو مشرک ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ تو نبی علیہ السلام ہمارے لیے اتنے فکر مند ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آج فتنے کا دور ہے، ایک خاتون، فحاش قسم کی خواتین بھی آج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں۔ ایک فاحش قسم کی عورت وہ ایک شخص کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ شخص اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے۔ ایک آدمی ایک شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو حالات اتنے خراب نہیں ہوئے، نظام چلتا رہا، لیکن ایک فاسق فاجر کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر یہ دنیا سے چلا جائے گا تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ اس آدمی کا درجہ پیغمبر سے بڑھا دیا گیا۔ آج پورا معاشرہ اور نوجوان نسل خصوصی طور پر ایک فتنے میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہوگا تو قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن جب جائیں گے لوگ پیغمبروں کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جی آپ تو خلیل اللہ ہیں، جناب حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جی آپ تو کلیم اللہ ہے، لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ کے پاس جائیں گے، نبی علیہ السلام کے بھی ہمارے سامنے تو 99 نام ہیں، لیکن ویسے نبی علیہ السلام کے 600 سے زیادہ نام ہیں۔ ان سارے ناموں میں نبی علیہ السلام کا ایک نام لیا جائے گا قیامت کے دن، جس کی وجہ سے شفاعت ہوگی۔ وہ نام کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ کیا ہے بھائی؟ آپ بھی بولے خاتم النبیین۔ یہ نام ایسا مبارک نام ہے، یہ پیغمبر کو اتنا پسند ہے، جب یہ نام لیا جائے گا نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ تو اس نام کی عظمت کو ہم انشاءاللہ برقرار رکھیں گے، ختم نبوت کے لیے قربانیاں دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بولے بھائی، ہاں یہ میں اس لیے کہلوا رہا ہوں، یہ کوئی رواجی بات نہیں کر رہا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کا انشاءاللہ کہنا، یہ انشاءاللہ اس کی حاضری روز رسول پہ لگ گئی۔ کل قیامت کے دن یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ تو کہا تھا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اس پرفتن دور میں پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو زیادہ طور پر نشانہ بنایا گیا۔ آسیہ ملعونہ، اس نے پیغمبر علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی، اس کو پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیج دیا گیا، اور وہاں پر غیر مسلم صدر اس کا استقبال کر رہا ہے۔ سلمان رشدی، جس نے سارے پیغمبروں کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دی ہے، سلمان رشدی ملعون جس نے تمام پیغمبروں کو گالیاں دی ہے، اس کی کتاب میں یہ باتیں موجود ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ وہاں پر امریکہ میں اس پر حملہ ہوا، اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ مسلمانوں، بلال مسجد کے نمازیوں، ختم نبوت کے حوالے سے ہم ایک جان ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی آواز اٹھے ہم کیا کریں؟ ابھی جمعرات کے دن، کب بھائی؟ جمعرات کے دن 1 ستمبر کو تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے باغ جناح پہ۔ عصر کی نماز کے بعد یہاں سے قافلے جائیں گے، ختم نبوت کی صدا بلند کرتے ہوئے جائیں گے۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی موت اللہ ایمان والا موت نصیب فرمائے۔ ایمان والی موت کی دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی موت آئے ایمان والا موت آئے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو کل قیامت کے دن یہ چیزیں سامنے آئے گی۔ اب ایک پروگرام ہے، چند گھنٹے اس میں شرکت کرنی ہے، جمعرات کا دن ہے، اپنے سارے تقاضوں کو دبا لو، پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کے امیدواروں۔ جمعرات والے دن عصر کی نماز کے بعد جس کے پاس جو بھی ٹرانسپورٹ کی سہولیت ہیں اس کو مسجد کے گیٹ پہ ساری گاڑیاں کڑی کر دو، اور نماز پڑھ کے ہم ان میں سوار ہو کے انشاءاللہ باغ جناح پہ جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے اس حد تک تو ہم قربانی دے دیں۔ اس کے لیے سب تیار ہے بھائی؟ میں پھر بھی گزارش کرتا ہوں، جو ساتھی گاڑیوں کی قربانی دے سکتے ہیں وہ پھر بعد میں مجھے ملے۔ ایک ہفتہ ہے جمعرات تک وہ گاڑیاں لکھوائے۔